الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج میں سلیم البیلا کا ایک انٹرویو آپ کو دکھا رہا ہوں جو انہوں نے نیو ٹی وی پر دیا. یہ انٹرویو دیکھ کر دل بہت اداس ہوا، اور اس انٹرویو میں ایک ہنسنے ہنسانے والے فنکار نے، ایک معصوم بھولے بھالے فنکار نے اپنی زندگی کا وہ تلخ حصہ دکھایا ہے جو کبھی انہوں نے نہیں بتایا. یہ فنکار ہمیشہ ہنساتا ہے اور ہم اسے بڑے غور سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ایسا انسان چھپا ہوگا جو روتا بھی ہے، چیختا چلاتا بھی ہے، کراہتا بھی ہے. غالب نے کہا تھا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں. وہ انسان روتا ہے جب اسے رونا آتا ہے. لیکن یہاں اولاد کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر شخص آج کل جو ابتلا کا دور چل رہا ہے، یہ دور جو ہے وہ جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ انما المال والاولاد فتنہ، کہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش کا باعث ہے. تو اس لیے اولاد سے کبھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. جب انسان کو دکھ ہوتا ہے نا تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی سے کوئی امید رکھتے ہیں. تو آپ جب امید ہی نہ رکھیں اور صرف اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے نیکی کا کام کرتے جائیں، اور خاص طور پر اولاد کے مسئلے میں قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے اولاد کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں اس میں یہ ہے کہ خدمت والدین کے کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے درس دیا ہے کہ تم میں سے جب کوئی ایک تمہارے ماں باپ میں سے جب کوئی بوڑھا ہو جائے تو اس کے سامنے اف تک نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ تعالیٰ جس طرح سے بچپن میں انہوں نے مجھے محنت و مشقت سے پالا، اے اللہ تعالیٰ تو بھی ان پر رحم فرما. تو آپ یہ دیکھیں کہ تلقین یہی کیوں اولاد ہی کو کیوں کی گئی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی. ماں باپ کو کیوں نہیں بار بار کہا گیا کہ وہ اولاد کے لیے حسن سلوک کریں؟ یہ کہا ضرور گیا، لیکن جتنی تاکید اولاد کو کی گئی ہے ماں باپ کو اتنی تاکید نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ رب العزت کو بھی معلوم ہے کہ اولاد میں کچھ خامیاں ہیں، اولاد کی سرشت میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت جو ہے ان کو وہ جانتے تھے، اور پھر انہوں نے اس کے لیے ایک صلہ بھی رکھ دیا. ہمارے یہاں بے شمار فنکار ہیں جو ساری زندگی محنت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو پالتے پوستے ہیں، جن میں فردوس جمال کا بھی انٹرویو پچھلے دنوں میں نے دیکھا، اور بے شمار جگہ پر علی اعجاز کا دیکھا کہ وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور تھے اور یہی دکھ لے کر وہ چلے گئے. اسی طرح سے ہم نے میں نے ابھی آپ کو بتایا فردوس جمال، پھر یہ سلیم البیلا کا حوالہ آ گیا. تو اولاد کے معاملے میں اب آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں. سب سے پہلے تو بچپن میں اولاد کو ناز و نام سے ضرور پالیں، کھلائیں سونے کا نوالا، لیکن دیکھیں شیر کی نظر سے. تو اس لحاظ سے شروع میں اگر آپ بچوں کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ انہیں دین اور صوم و صلات کا پابند بناتے ہیں، انہیں مسجد لے کے جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں صحیح مسلمان بناتے ہیں، تو پھر آپ انہیں جتنی مرضی اچھی تعلیم دلائیں، جدید تعلیم دلائیں ضرور، لیکن یہ ہے کہ انہیں نمبر ایک آپ انہیں دین کا پابند بنائیں، انہیں اسلام کا پابند بنائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بارے میں بتائیں، اور احادیث کے بارے میں بتائیں، بنیادی جو عقائد ہیں اسلامی ان کے حوالے سے بتائیں، پھر انہیں دنیاوی تعلیم ضرور دیں. تو جیسا اقبال نے کہا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اپنی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر. تو تعلیم کے تیزاب میں انسان اگر اپنی خودی کو ڈالتا ہے تو پھر وہ ایسا انسان کبھی بگڑ نہیں سکتا. ہم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑتے ہیں. شروع میں ہم جیسے لوگ جو ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہم وہ نسل ہیں کہ جو پہلے اپنے ماں باپ سے ڈرتے تھے اور اب اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک دور ہوتا تھا کہ ہماری مائیں جب ہم انہیں تنگ کرتے تھے تو مائیں کہتی تھیں آ لیندے تیرے پیو نوں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا پھر، اور ہم کسک کے دب کے بیٹھ جاتے تھے، خوفزدہ ہو جاتے تھے، ٹی وی بند کر دیتے تھے اور ایک دم مؤدب اور اچھے بچے بن کے بیٹھ جاتے تھے. لیکن اب کیسا بدلا زمانہ، ایسا کہ لڑکا پسند سبق کہتا ہے ماسٹر سے بل پیش کیجئے، نہ اب استاد کی عزت رہی نہ اب ماں باپ کی عزت رہی. ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہم نے خود کیا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کبھی فجر کے وقت زبردستی اٹھایا نماز کے لیے، کبھی ہم نے انہیں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بھیجا، اور اگر انہوں نے حاصل کیا تو بعد میں اس کا پابند کیا ہے.
ہم انہیں ناز و نام میں دوسری بات، پہلی بات تو دین کا پابند، دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو جیسے میں نے کہا کہ کھلائیں سونے کا نوالا لیکن دیکھیں شیر کی نظر سے، اپنے بچوں پر ہولڈ رکھیں، آپ احساس محرومی کا شکار نہیں۔ ہم لوگوں نے بہت مار کھائی ہے زمانے کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو یہ مارنا پڑے، ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن انہیں آپ جب ایک دم انہیں آپ کاریں دے دیں گے، انہیں آپ موبائل دے دیں گے، انہیں آپ بغیر کسی کام کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے آپ انہیں دنیا جہان کی سہولتیں دیں گے، اے سی لگا کے دیں گے، وہ تو پھر یہ سمجھیں گے کہ ہمارا یہ حق ہے۔ تو آپ انہیں زندگی میں سختی کا عادی بنائیں، شروع میں انہیں آپ کار نہ لے کے دیں، موٹر سائیکل لے کے دیں، انہیں بچت کا طریقہ سکھائیں، انہیں پیسہ کتنی مشقت اور محنت سے حاصل کیا جاتا ہے انہیں یہ بتائیں، اور انہیں ہر چیز کھلے عام ایک دم نہ دے دیں۔ تو جب آپ انہیں جو ہے وہ عملی زندگی میں لے کے آئیں گے، انہیں عام انسانوں کی طرح جینا سکھائیں گے، انہیں سکھائیں کہ کس طرح سے آپ پیسہ کماتے ہیں، انہیں سکھائیں، انہیں زیادہ پیسے نہ دیں، انہیں کم پیسے دیں، انہیں شاپنگ کے لیے لے کے جائیں، انہیں سکھائیں کہ دکانداروں سے بھاؤ تاؤ کیسے کرنا ہے، ان سے بات چیت کس طرح سے کرنی ہے، پیسہ کیسے بچانا ہے، پیسہ کس طرح سے کمایا جاتا ہے، انہیں پیسے کی اہمیت دیں۔ ایک دم نہ پیسہ اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دیں۔ آپ جب ان کے سامنے گاڑیاں رکھ دیں گے، ان کے سامنے موبائلوں کی بھرمار کر دیں گے، یہ سوچ کے کہ جی میرے باپ کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں، تو بچے کو پھر کبھی بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ پیسہ کیسے کمایا ہے۔ اور پھر تیسری بات ایک اور ہے کہ جب آپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے جو اعضاء ہیں، جس طرح غالب نے کہا تھا کہ مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب ناصر میں اعتدال کہاں، فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں میں کہاں اور یہ وبال کہاں۔ تو جب آپ بوڑھے ہوتے ہیں تو اولاد جوان ہو رہی ہوتی ہے، اگر آپ نے اس لمحے اپنی اولاد کو سب کچھ کھلا پلا دیا، اپنی جائیداد بھی ان کے نام لگا دی، خوب پیسہ بھی دونوں ہاتھوں سے لٹایا، تو اب آپ کے اوپر جو ہے وہ خدا نہ خاصہ جو ہے وہ تنزلی نہ آ جائے، اب آپ کے اوپر کہیں ایسا نہ ہو کہ غریبی جو ہے وہ آ جائے۔ تو اس لیے اپنا سب کچھ کھول کے اولاد کے لیے نہ رکھ دیں، بلکہ اپنے برے دنوں کے لیے بھی کچھ ضرور پس انداز کر کے رکھیں، وسائل ہیں وہ اپنے اولاد کے لیے ضرور رکھیں، لیکن اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں اس قدر نہ نواز دیں کہ آخری عمر کے لیے جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ کے پاس کچھ ہو ہی نہ۔ دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی میں کبھی اپنی جائیداد اپنی اولاد کے نام نہ لگائیں، ورنہ آپ کو وہ خجل خرابی اٹھانی پڑے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ اولاد کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لے کے جائیں، انہیں بتائیں کہ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اپنے بڑے بوڑھوں کے پاس لے کے جائیں، ان کی اخلاقی تربیت کریں، روزانہ کچھ ٹائم نکال کے انہیں درس دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو دین کی طرف لگاتے ہیں، سنت کی طرف لگاتے ہیں، وہ کبھی بھی وہ اولاد بھٹک نہیں سکتی۔ لیکن ہر سے آخر صرف یہی ہے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ البیلا، سلیم البیلا کی کہانی صرف سلیم البیلا کی کہانی نہیں ہے، ایسی بے شمار ہڈن سٹوریز جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اور اولڈ ہومز جو ہیں وہ چیخ کے جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ اولاد اس طرح سے نہیں ہو سکتی جس طرح سے کہ ماں باپ ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ پت کا پت ہو سکتے ہیں، ماپے کا ماپے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایکسپیکٹیشن چھوڑ دیں، اور اگر آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اولاد بدسلوکی بھی کرتی ہے تو اس کو جتاتے نہ پھریں ساری دنیا میں لوگوں کے سامنے، صبر کریں، اللہ تعالیٰ کو صبر پسند ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین صلہ دینے والا ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ان کی اولاد ان کی خدمت کرے گی، جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی ان کی اولاد بھی بری ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بہت پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، پنپ رہا ہے، خوشحال ہے، یہ نہ سمجھیں کہ وہ بہت نیک ہے۔ یا اگر کوئی شخص جو ہے وہ ابتلا میں ہے، مصیبت میں ہے، رنج و علم کی کیفیت میں ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے اس پر کوئی عذاب بھیجا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے جو صحابہ پر بھی آئی، انبیاء کرام پر بھی آئی، ہم تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اس دنیا کی آزمائش سے گزرنے کا طریقہ یہی ہے کہ زندگی میں آپ گلے شکوے کو، شکوائے رنج و علم باعث رسوائی ہے، شاد رہنے کی صدا ہم نے قسم کھائی ہے، تو خوش رہیں اور اپنی اولاد کی پرورش دین کے مطابق کریں، وہ کبھی رستے سے نہیں بھٹکے گی۔ اور اپنی اولاد کو بہت زیادہ نمود و نمائش اور بے شمار نعمتیں ایک دم اٹھا کے ان کے سامنے نہ رکھ دیں، بلکہ ان کے لیے انہیں سمجھائیں کہ سلیقہ شعری کیا ہے، نظم و ضبط کیا ہے زندگی میں، اپنی چیزوں کو کیسے سنبھالنا ہے، ڈریس اپ کیسے ہونا ہے، ڈسپلن زندگی میں کیسے اختیار کرنا ہے، پیسہ کیسے بچانا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان جوانی میں اپنی اولاد پہ سب کچھ لٹا دیتا ہے، لیکن پھر اسے بڑھاپے میں احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ بعض دفعہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ اپنی اولاد کو سب کچھ دینے کے بعد بے شمار ماں باپ ایسے ہیں جو دعائی کے لیے اپنی اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور میں نے بیٹوں کو کہتے سنا ہے، 2 بیٹوں کو، کہ میرا ہی کام منگا کہ میں ابا جی کی دعائی لے آواں، تیرا بھی کام ہے، تو چھوٹا اگر جو بھی ہے تو بھی کوئی کبھی دیکھ لیا کر۔ میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے
लोगों को कि मैंने 15 दिन रखा, 15 दिन तुम भी रखो। तो इस लिहाज से जो है ये ऐसा ना करें, माँ बाप के साथ उसने सलूक करें। किसी ने कहा था ना, किसी को घर मिला, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो इस लिहाज से जो है अगर आपके साथ आपके माँ बाप रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत सादत है। माँ का रुतबा तो है ही। मैंने कुरान और सुन्नत में सुना है कि बाप की दुआ भी कभी रायगा नहीं जाती, क्योंकि माँ तो सब कुछ कह देती है, माँ तो रो पीट भी लेती है, बच्चे को गले से लगा के रो भी लेती है, लेकिन बाप कभी रोता नहीं है। बाप कभी नहीं रोता, याद रखें। उसके आंसू जो हैं वो आबे गुम की तरह, मुश्ताक यूसुफी के आबे गुम की तरह उसके अंदर ही गुम हो जाते हैं। इसलिए अपने बाप का खास तौर पर ध्यान रखें। बाप अपनी औलाद के लिए कभी बददुआ नहीं करता, लेकिन अगर उसके आंसू गिरते हैं तो अर्श पर जरूर पहुंचते हैं। और इसलिए अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें। और ये इंटरव्यू जो है ये सलीम अलबेला का, ये जरूर देखिए। वस्सलाम। सलीम अलबेला साहब जो पूरी दुनिया में लोगों को हंसाते हैं, जो अलामत है मुस्कुराहट की, खुशी की, कहकहे की, उसकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। गमगीन लम्हा ये है कि मेरे वालिद साहब जो थे ना वो जल्दी दुनिया से चले गए। अब जो मेरे अपने घर हैं, मेरे पास अपनी गाड़ियाँ हैं, वो उन्होंने नहीं देखी। और जो मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं ना दिया, मैंने अपनी औलाद को उनसे बढ़ के दिया है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा मुझे। मेरे जो 2 बेटे हैं ना, उनकी मैंने शादी भी कर दी है, तो उनकी तरफ से मुझे कोई अच्छा फीडबैक नहीं होता। दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी माशाल्लाह, जो इस मिसेस से है ना, वो जब से उनकी शादी होगी सब कुछ है ना, उनका सारा जो लुक आफ्टर है मैं ही कर रहा हूँ, उनकी गमी खुशी। वैसे होता है ना कि अपने पाँव पे नहीं खड़े हुए, तो हमने तो अपने वालिद के साथ बहुत काम किया, मेहनत की, तो इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, वो बैठे हैं बस। वो मुझे बहुत झटका लगता है कि मेरे सामने मेरी औलाद कोई बिजनेस, कोई कारोबार या कोई ऐसा जिससे उनका रोज़गार चलता रहे। मैं तो आर्टिस्ट हूँ ना, मैं कल को, ये तो एक सूरज है फनकार, इसने चढ़ना है फिर उतरना भी है, ख़त्म हो जाना सारा सिस्टम, तो वो कल को क्या करेंगे, वो मैं उनकी ज़रा फिक्र है मुझे। तो मेरे जो वालिद थे वो मेरे लिए बहुत दुआएं करते थे, और मुझे वो कहते थे कि चलो अगर तुमने यही काम करना तो कर लो। वो मेरा साथ देते थे, मतलब मेरे बच्चों को उन्होंने पाला। जो मेरी बीवी जब फौत हो गई थी उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कमाता था, लेकिन मुझे शौक था ये ड्रामे करने या आर्ट की तरफ जाना है, तो वो ये नहीं देख के गए। वो कहते होते थे यार कितनी की देर किराए थे रवांगे, वो मुझे थोड़ा सा है। आज भी मैंने जो घर बनाया ना उसके मैंने अपने वालिद का ही नाम लिखाया है। बहुत अच्छी बात, वाह वाह। मगर वो उसमें रह नहीं सके। वो रहते हैं, वो आसपास ही होते हैं कहीं। मगर उसके बनने से पहले उनका इंतकाल हो गया था। हाँ। क्या आखिरी मुकालमा हुआ था सलीम आपका अपने वालिद से? आखिरी बात जो आखिरी बार मेरा हुआ नहीं। मैं उस वक्त ना कोई प्रोग्राम था कराची, मैं वहाँ गया था ईद के दूसरे दिन, वहाँ चैनल पे ही था, जैसे टॉक शो था उसमें। तो पीछे मेरे वालिद साहब वो घर से निकले थे, वो ना ट्रेन के नीचे आ गए थे। ओहो, हादसे का शिकार हुए वो। तो फिर मिल नहीं रहे थे 2-3 दिन ना, तो फिर पता चला कि वो उधर थाने गए, उन्होंने तस्वीर दिखाई, कहते हाँ हाँ ये बुजुर्ग थे, लेकिन हमारा इलाका नहीं था, वो दूसरे थाने का काम था, उनको हमने स्पुर्द कर दिया है। फिर उधर गए, फिर वो हॉस्पिटल में जो सर्द खाने होते वहाँ रखे होते, वो वहाँ से जाके जो बॉक्स होते उसमें पड़े होते। तो मुझे 2 दिन तो मुझे उन्होंने बताया नहीं, कि पता नहीं, वैसे ही बताया कि राती घर नहीं आए हो, पता नहीं कितने चले गए, या सारे रिश्तेदार देखदा बंदा अपने तौर पे ढूंढ रहे हैं। तो फिर जब मैं दूसरे दिन मुझे कराची में ही पता चला, शकील सदीकी साहब इकट्ठे ही काम कर रहे थे, तो उन्होंने फिर बताया यार तुम्हारे वालिद की डेथ हो गई। वो मुझे अचानक फिर वो जो झटका लगा ना, वो आखिरी कोई बात हुई नहीं, वो हादसा ही हुआ है। ओह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ज़िंदगी के किस मोड़ पे, किस मौके पे आपको अपने वालिद सबसे ज़्यादा याद आए? हाँ, जब ये मेरे बच्चे मुझे थोड़ा सा परेशान करते हैं ना, तो मुझे फिर अपना बाप याद आता, क्योंकि मैंने कभी भी अपने बाप को परेशान नहीं किया था। क्योंकि अगर वो होता ना, वो उनको समझाता।
یہ زندگی کے فیزز ہیں، اونچ نیچ. ہاں بس وہ میں ذرا ویسے ہی تھوڑا سا مجھے وہ پھر اس وقت باپ بہت یاد آتا. کوئی بات نہیں، کل کو انہوں نے بھی باپ بننا ہے، وہ بھی دیکھیں گے. پھر ظاہر ہے اللہ کرے وہ، میں تو 24 گھنٹے ان کی دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، رزق دے، سب کچھ دے. ان کی وجہ سے میں تھوڑا سا بس پریشان رہتا ہوں. میرا باپ نے ان کو بڑا پالا ہے، مطلب میں تو فیلڈ میں تھا، وہی اس کی لک آفٹر کرتا تھا ان بچوں کی. وہ پڑھے بھی ہیں لیکن وہ سمجھتے کہ ہم آرٹسٹ کے بیٹے ہیں تو جو کچھ ہے بس یہی ہے. ان کی شادیاں کی، ان کو گھر لے کے دیا اپنے اپنے کہ ادھر رہو، تاکہ کل کو تمہیں یہ نہ کوئی کہے کہ تمہارا باپ تو تمہیں گھر تک نہیں دے کے گیا، یہ کوئی چھاتی نہیں ہے تمہارے پاس. میرا اپنا گھر علیحدہ ہے، ان کو علیحدہ لے کے دیے ہیں میں نے. تو بس وہ ہے کہ اس وقت مجھے اپنا باپ بہت یاد آتا ہے، کیونکہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ بڑی محنت کی ہے. میرا باپ نا رس بیچتا تھا، رس، یہ بسکٹ وغیرہ، تو میں بھی ان کے ساتھ بیچا کرتا تھا. ہمارے اکاڑا میں نا منڈی لگتی، سب مال منڈی، وہ 4 دن کی ہوتی ہے جو بھینسیں وغیرہ بیچتے ہیں. تو ادھر ہم صبح صبح جا کے ناشتہ بیچتے رہے. پھر میرے باپ نے جو رسے بنتے ہیں نا مشینوں پہ، وہ کام کیا. اس کے ساتھ وہ ہاسپٹل میں دال بھی بیچتے رہے ہیں، جو کراری دال، وہ بھی میں ان کے ساتھ، میں نے اپنے باپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی بہت اچھا ہوگا. اور بچے ہیں وہ تو زندگی میں فیزز اور یہ سب چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی وقت جب بھی میں تھوڑا سا کمانے لگا تھا تو میں نے پھر اپنے ابے کو کہا کہ آج کے بعد آپ نے یہ کام نہیں کرنا، میں بڑا ہوں، چھوٹے میرے بھائی ہیں، ان کی بھی شادی میں نے کی ہے، سب کی. میرے ابو بہت نائس آدمی، شریف آدمی تھے، ایماندار. آپ کی بھی سلیم ٹریڈ میں آپ کام کرتے ہو نا، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا سیٹ پہ جب دارا یہ آرٹسٹ میرے ابے کو جانتے تھے، پاپا کو نہیں آپ کو بھی، میں بتاؤں آپ کو بھی، سب آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑے اچھے لفظوں میں آپ کو یاد کرتے ہیں. اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے قدرت کا اصول ہے، اس کو کچھ اور منظور ہو تو اس کی مرضی ہے، مگر یہ ہے کہ جب انسان اچھا ہوتا ہے، اچھا کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی دیر سویر سے ہی مگر اچھا ہر تھے. چیز اللہ ٹھیک ہو پاک کا جاتی ہے بہت شکر ہے، انشاءاللہ. سب کچھ ہے میرے پاس جو انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں. دنیا بھی، باہر کے ملک کی گاڑیاں، گھر میں نوکر چاکر، سب کچھ ہے، لیکن وہ باپ نہیں ہے بس. کیونکہ جو انہوں نے ہمیں دیا نا، میں نے اس سے بڑھ کے اپنے، جو میں نے نہیں کھایا زندگی میں وہ میں نے اپنی اولاد کو کھلایا. جو میں نے پہنا نہیں وہ ان کو پہنایا. نہ یہ کو ماں باپ جب یاد آتے نا پھر وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے ایسے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اور آپ کے گھر کو ہر حوالے سے خوشیاں اور سکون عطا فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ چینلوں پہ کرنے والی گفتگو نہیں ہے، لیکن بندہ سمجھتا ہے یہ آرٹسٹ ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ بڑے خوشحال ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس پیسے، بھائی یہ تو یہ ہے وہ ہے. اس کا سفر تو دیکھو کہاں سے چلا ہے. وہ مٹی گھٹا، بھوک پیاس، سونے کی جگہ نہیں ہے. لاہور میں آئے، پھر یہاں سٹرگل کی ہے، پھر 30-35 سال لگے یہاں پہنچنے کے لیے. تو آج بھی سفر میں ہی ہے ایک ساتھ. تو آگے جب وہ انسان کی اولاد اچھی نکل آئے، فرما بردار نکل آئے، تو وہ سب کچھ بھول جاتا، اپنی سٹرگل ہے، اپنی سب کچھ. تو پھر بندہ کہتا ہے یار میں نے اتنا کیا اپنے بچوں کے لیے، لیکن ان کو بھی تو میرے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہیے. سلیم بہت سارے سوال تھے میرے پاس مگر نہیں کوئی بات نہیں، ہم نے تو لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے، تو یہ بس ویسے ہی سیڈ ہو گیا. اگلی بار کے لیے رکھتے ہیں. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. اور کیا کہوں یار، ہے خوش رہیں اور اسی طرح لوگوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں. کیا کہنا چاہیں گے آخر میں یہی ہے بس کہ آپ خوش رہیں، دولت کمائیں، ترقی کریں، پاکستان کے لیے اچھا سوچیں، اور اللہ تعالیٰ جو آپ کی منزل ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو وہاں پہ پہنچائے.
اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو فرما بردار بنائے، آپ کی خدمت کرنے والا، آپ کی رسپیکٹ عزت کرنے والا۔ کسی اچھے سے جوک تے اینڈ کرو۔ اچھا جی میں آپ کو کچھ سنا دیتا ہوں ایک ہے، بڑی اچھی ایک غزل ہے، میں نے سنی ہے غلام علی صاحب کی۔ سہما سہما ڈرا سا رہتا ہے، جانے کیوں دل بھرا سا رہتا بھرا سا رہتا ہے، کائی سی جم گئی ہے آنکھوں پر، سارا منظر ہرا سا رہتا ہے، واہ ایک بار دیکھ لوں تو اٹھتا ہوں، جل گیا سب ذرا سا رہتا ہے، سہما سہما ڈرا سا رہتا ہے۔ واہ بس یہی تھی کہانی چھوٹی سی۔ واہ